السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ ویڈیو کو پورا واچ لازمی کریے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو اور آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو بہت سے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہے، یہ موسمی بخار ہے اور موسم کی وجہ سے نزلہ زکام اور کھانسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چیز کو بالکل بھی اگنور نہ کریں۔ جیسا کہ بہت سے پیرنٹس جانتے ہیں کہ پنجاب میں اس ٹائم پہ خسرے کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو ایسی کون سی علامات ہے جس سے آپ بہت جلدی فرسٹ سٹیج پہ آپ یہ چیز ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو خسرہ تو نہیں ہے؟ آلموسٹ 1.5 ہفتے پہلے میرا بیٹا بھی اسی طرح بیمار ہوا۔ میں بھی یہ سمجھتی تھی، میرے ہسبینڈ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ موسم چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیونکہ ہمارے ایریا میں ابھی تک کوئی کیس ڈائیگنوز نہیں ہوا خسرے سے ریلیٹڈ۔ سن تو رہے ہیں کہ خسرہ پھیل رہا ہے لیکن ابھی تک ہمارے ایریا میں ہم نے یہ چیز نہیں سنی تھی، تو ہمارا مائنڈ بھی جو اس طرف بالکل بھی نہیں گیا۔ ویڈیو کو پورا واچ لازمی کریے گا کیونکہ یہ بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے تمام پیرنٹس کے لیے، کیونکہ اگر ہم صحیح ٹائم پہ کسی چیز کو ڈائیگنوز کر لیں گے تو وہ آسانی رہے گی آپ لوگوں کے لیے بھی، آپ کے بچے کے لیے بھی۔ اس کے لیے میں آپ کو اپنے بیٹے کی ساری سٹوری بتاتی ہوں جس سے آپ کو بہت ہی اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آلموسٹ 1.5 ہفتے پہلے میرے بیٹے کو بخار ہوا۔ شروع میں تو بالکل ہلکا سا بخار، یعنی ایسا لگتا تھا پتہ نہیں بخار ہے نہیں ہے، اگر تھرمامیٹر پہ چیک کرتے تھے تو بخار نہیں آتا تھا۔ 1-2 دن تو ہمارے ایسے ہی گزر گئے کہ میں اور میرے ہسبینڈ اسی بحث میں لگے رہتے تھے کہ میں کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے جیسے اس سے بخار ہے، اور اگر ہم تھرمامیٹر پہ چیک کرتے تو بخار نہیں آتا۔ تیسرے دن جا کے اسے صحیح پراپر فیل ہونا شروع ہوا ہمیں کہ ہاں اب اس سے بخار ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بولنا شروع ہوگی کہ میں 2 دن سے کہہ رہی ہوں کہ اس سے بخار ہے اور تم کہہ رہے ہو، تم اس بحث میں لگے ہوئے ہو کہ اس سے بخار نہیں ہے۔ اچھا، رات کے آلموسٹ 10 بجے کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم پہ آف کورس ہم کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا سکتے تھے، تو پھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک نارمل باہر سے کسی نارمل ڈاکٹر سے میڈیسن لے آئے بخار کی۔ وہ میڈیسن ہم نے دی رات کو جس سے اس کو بخار ٹس سے مس نہیں ہوا، اس سے اور تیز بخار صبح ہوئی تو یہ کچھ نارمل تھا، یعنی اتنا تیز بخار نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ ڈیوٹی پہ چلے گئے کہ یہی میڈیسن دو اسے، تو اگر اس کا بخار ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں رات کو آؤں گا تو اس کی میڈیسن ہم لے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس دن جانا تھا اپنے ابو کے گھر۔ میں صبح ٹائم میں جلدی ادھر چلی گئی۔ ادھر ارحان بالکل نارمل تھا، صحیح نارمل، یہ ریاکٹ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، ماشاءاللہ ہر چیز کھا پی رہا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوا نا تو اس کو ایک دم سے اتنا تیز بخار، آلموسٹ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بخار 102 103 پہ ہو۔ بخار ایسا تھا کہ یہ جیسے ایک بچہ گنودگی کی حالت میں نہیں چلا جاتا، اور آنکھیں اس کی پراپر کھل نہیں رہی، اور یہ باتیں کر رہا ہے ہلکی ہلکی، ماما ماما، یعنی اس طریقے سے نا یہ بول بھی رہا ہے تو ایکٹیو نہیں لگ رہا۔ یہ چیز مجھے نا بڑی عجیب لگی کیونکہ ماشاءاللہ یہ 2 سال کا ہے، آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ، بخار بھی ہوتا ہے، بہت اپس اینڈ ڈاؤن دیکھیں اس کی ہیلتھ کو لے کے، لیکن کبھی اس کنڈیشن میں اس کو نہیں دیکھا۔ اچھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ نا اس کو بہت تیز بخار ہے اور ہمیں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ جلدی آ جاؤ، اس طرح سے ارحان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جاب جو ہے وہ آپ دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کو آتے آتے آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اب 1 گھنٹے میں وہ بچہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اٹھے، وہ چلے، وہ چلتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اور وہ چل بھی رہا ہے تو اس کی آنکھیں کبھی بند ہو رہی ہیں کبھی کھل رہی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد میرے ہسبینڈ آئے اور ہم اسے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔
اس دن ہم جس ڈاکٹر کو نارملی ہم اپنے بچوں کو چیک اپ کرواتے ہیں، اس دن اس ڈاکٹر کی تو چھٹی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک اور چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، تو ہم اس کے پاس لے گئے۔ بہت زیادہ بچے بیمار تھے، بہت ہی زیادہ، جب ہم گئے بہت زیادہ رش، اور ہمارا نمبر بھی کافی لیٹ لگا۔ ہم نے بہت منتیں کی۔ اچھا جب ہم وہاں پہنچے نا تو تب تک ارحان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ یہ لٹرلی ایسا تھا کہ فوراً سے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ایک بچہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں بعد اگر ہم اسے ہلاتے تھے تو یہ تھوڑی سی آنکھیں کھولتا تھا اور پھر اپنا سر میرے ہسبینڈ کے کندھے پہ رکھ لیتا تھا، اور میرا نا لٹرلی بہت جیسے دل ڈرتا ہے نا، ایسے دل کی میری ہارٹ بیٹ جو تھی وہ بہت تیز، اور میرا دماغ عجیب سے وسوسے اور پتہ نہیں ایک عجیب سی فیلنگ آنا شروع ہو گئی۔ ہم نے اس آدمی کی جو ٹوکن دے رہا تھا اس کی منتیں بھی کی کہ ہمیں پہلے جانے دیں، ہمارے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے ہماری بات کا کوئی اثر نہیں کیا جی۔ اس نے ہمیں ہمارے ٹائم پہ ہمارے نمبر پہ بھیجا۔ جب ہم گئے تو ڈاکٹر نے میرے بچے کی حالت دیکھ کے فوراً سے کہا کہ اسے جھٹکے تو نہیں لگ رہے، فوراً سے اس کے جو کپڑے ہیں وہ سارے اتار دیں، اس کی کیپ، اس کی ساکس اور اس کے شوز، اور ایون کہ اس کی شرٹ بھی ہم نے اتار دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر نے انجیکشن لکھ کے دیے، نرس کو کہا کہ فوراً سے اسے ایڈمٹ کریں بچے کو، اور ہمیں کہا کہ جب تک اس کا بخار ہلکا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اسے جو ہے گھر پہ نہیں لے کے جانا، مجھے چیک اپ کروائے گا، بخار ہلکا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھاپ دلوانی ہے، اور کٹ جو ہے وہ نہیں لے کے آئیں کیونکہ آج کل خسرے کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو اس وجہ سے اپنی کٹ جو ہے وہ سامنے دکان سے نہیں پکڑ کے لائیں۔ اچھا اس ٹائم پہ بھی نا ہم نے ڈاکٹر کو تمام علامات بتائیں کہ اس کا گلا خراب ہے، اس کو فلو ہے، اس کا بخار کافی دن سے اتر نہیں رہا، تو ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر کا دماغ اس طرف نہیں گیا۔ اچھا وہ میڈیسن وہاں پہ انجیکشن وغیرہ لگے، آلموسٹ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میرا بیٹا کچھ اسٹیبل ہوا، وہاں پہ اس کو وامٹنگس بھی بہت زیادہ آئی، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد کچھ اسٹیبل ہوا، ہم نے اس کو بھاپ دلوائی اور ہم جو ہے اس کو لے کے گھر آ گئے۔ گھر آئے اس کو پھر ایز اٹ از بخار، ٹھیک ہے۔ ایک دن تقریباً نارمل رہا، ہم میڈیسن دے رہے ہیں، ہم نے کہا چلو ایک دن تو میڈیسن دے کے دیکھتے، اتنی جلدی ہم کیا ڈاکٹر چینج کریں۔ اچھا اگلے دن صبح کے ٹائم میرے بیٹے کی پھر اتنی زیادہ طبیعت خراب، ویسے بہت زیادہ تیز بخار اور غنودگی کی حالت میں، بہت زیادہ کھانسی، کچھ کھائے پیے نہ۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ وہ کام پہ چلے گئے تھے، انہیں بلایا، جلدی سے ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے بچے کی کنڈیشن دیکھتے ہی یہ آئیڈیا لگا لیا کہ اسے خسرہ ہے، لیکن مزید کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دیے اور میڈیسن دی کہ آپ اسے فی الحال تو گھر لے جائیں، کل آپ رپورٹ لے کے آئیے گا، میرے ہسبینڈ سے کہیے گا کہ آپ اکیلے آ سکتے ہیں، بچے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں گھر آئی، میرے دل میں نا اب جیسے ماؤں کے دل میں وہم پڑ جاتا ہے، میں ویسے تو سوچ رہی ہوں نارمل کھانسی ہے اور نزلہ ہے، بخار ہے، اور تو زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ کھانسی کیسی ہے؟ جیسے کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے اور بچہ ایسے کھانستا ہے جیسے اس کے گلے میں کوئی تکلیف ہے، جیسے اس کو کوئی پین ہے، اور اس حالت میں بخار بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، 103 104 105 لائک دس۔ اگلا دن آیا، میرے ہسبینڈ گئے ڈاکٹر کو رپورٹ چیک کروا کے آئے، جس میں جی ڈاکٹر کا شک صحیح نکلا، میرے بچے کو خسرہ ہے، اور بالکل فرسٹ سٹیج پہ، یعنی بالکل شروعات میں اب پکڑا گیا۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ گھر پہ ہی جو میڈیسن میں نے پہلے لکھ دی ہیں آپ کو، اسی سے یہ انشاءاللہ گھر میں آلموسٹ 4 سے 5 دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے باڈی پہ کہیں ریڈنس آتی ہے، اس کو کہیں پہ دانے نکلتے ہیں، تو پھر آپ اسے میرے پاس لازمی لے کے آئیے گا۔ اچھا اس دوران نا میرے بیٹے کو جب بھی بخار ہوا اس کی چیکس بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی تھی، اور میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اس کی جو آنکھوں کے وائٹ حصہ ہے نا، آنکھوں کا وائٹ حصہ، اس میں بھی ریڈنس میں نے فیل کی، جو مجھے ڈیفرنٹ لگی، کیونکہ آج سے پہلے جب بھی اسے کبھی بخار ہوا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی چیکس ریڈ ہو جائیں یا اس کی آنکھوں کے وائٹ حصہ جو ہے اس میں ریڈنس آئے۔ اچھا اس بیماری میں ضروری احتیاط کہ آپ نے اگر اپنے بچے کی خود ہی ٹیک کیئر کر رہی ہیں تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جب بچے کو ٹریٹ کرنے کے بعد دوسرے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ اچھے سے دھو لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کا جوٹھا جو ہے، جو افیکٹڈ بچہ ہے، اس کا جوٹھا دوسرے بچوں کو بالکل بھی نہ دیں۔ ویسے بچے کو ہر چیز کھلائیں، کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، تاکہ کہ کھائے گا تو اس کی باڈی جو ہے وہ بیماری سے لڑ سکے گی اچھے طریقے سے۔ اچھا یہ تو تھی اس کی فرسٹ سٹیج۔ اگر اس سے زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، لائک چیکس
پہ ریڈنس، آنکھیں سویل ہو جاتی ہیں، جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، تو آپ نے فوری ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے بچے کو، بے احتیاطی نہیں کرنی۔